ذاکرین کی مجالس جنت کے باغ ہیں. اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا قالوا وما ریاض الجنت قال حلق الذکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب کھل کر کھا پی لیا کرو. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا ذکر کے حلقے. تشریح محدث عظیم حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں حاصل المعنی اذا مررتم بجماعت یذکرون اللہ تعالی فاذکروه انتم موافقۃ لهم فانهم فی ریاض الجنۃ. قال النووي رحمه الله واعلم انه كما يستحب الذکر يستحب الجلوس في حلق اهله. اس کا مفہوم یہ کہ جب تم ایسی جماعت سے گزرو جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہو تو تم بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگو کیونکہ وہ جنت کے باغوں میں ہیں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح ذکر مستحب ہے اسی طرح اہل ذکر کی صحبتوں میں بیٹھنا بھی مستحب ہے. خدا تعالیٰ کے عاشقوں کی صحبت میں جنت کا لطف آتا ہے. احقر کا فارسی شعر ہے میسر چوں مرا صحبت بجان عاشقاں آید میسر چوں مرا صحبت بجان عاشقاں آید ہمی بینم کے جنت بر زمیں از آسماں آید ہمی بینم کے جنت بر زمیں از آسماں آید. جب مجھے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی صحبت میسر آ جاتی ہے تو اتنا لطف آتا ہے کہ جیسے جنت آسمان سے زمین پر آ گئی ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق خاص کی علامات. محدث عظیم حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 592 پر اقام فرماتے ہیں ومن امارات ولایته ان يرزقه الله تعالی مودة في قلوب اولیائه فإن الله ينظر الى قلوب اولیائه في كل وقت فإذا رأى في قلوبهم لعبد محلا ينظر إليهم باللطف وإذا رأى همة ولي من أوليائه لشأن عبد أو سمع دعاء ولي في شان شخص يأبى إلا الفضل والإحسان إليه أجرى بذلك سنته الكريمة. اللہ تعالیٰ جن بندوں کے قلوب کو اپنی ولایت کے لیے منتخب فرماتے ہیں تو اس کی علامت میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں میں ایسے شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں. پس تحقیق اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب کو ہر وقت نگاہ رحمت سے دیکھتے رہتے ہیں. پس جب اپنے اولیاء کے قلوب میں کسی بندے کی محبت دیکھتے ہیں تو اس بندے پر بھی نظر لطف ڈال دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب اپنے اولیاء میں سے کسی ولی کی توجہ کسی بندے پر دیکھتے ہیں یا کسی ولی کی دعا کو کسی شخص کے لیے سنتے ہیں تو اس پر بھی اپنا فضل و احسان فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کریمہ اسی طرح جاری فرما دی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے لو ان ولیا من اولیائه مر ببلدة لنال برکۃ مرورہ اہل تلک البلدۃ حتی یغفر اللہ لهم. یعنی تحقیق اگر کوئی ولی اولیاء اللہ میں سے کسی شہر سے گزر جائے اور قیام کی فرصت بھی نہ ہو تو اس کے گزرنے کی برکت سے اس شہر کے لوگ محروم نہ رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان اہل شہر کی مغفرت فرما دے گا. عدل کے لیے تو صلاحیت و استحقاق شرط ہے لیکن فضل کے لیے کوئی ضابطہ نہیں. الجامع.